جو طاق راتیں ہیں ان کی فضیلت کیا ہے اور سب سے افضل عمل کیا ہے، اس حوالے سے بتائیں ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے ماہ رمضان المبارک کا ایک خوبصورت تحفہ دیا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کی آمد کی دعا فرماتے تھے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ماہ رمضان المبارک میں سب سے اہم اور قیمتی لمحات کون سے ہیں؟ فرمایا آخری عشرے کی طاق راتیں۔ واہ واہ۔ اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کرنا، یہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ لمحات ہیں اور قیمتی کام ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس رات میں کرنا کیا چاہیے؟ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ آپ لیلۃ القدر کی رات میں کیا معمولات ہیں؟ اور اماں سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھا۔ امام سخاوی نے اپنی کتاب کے اندر حضرت امام حسن کا قول نقل کیا۔ آپ نے فرمایا، میں تو اس رات کے تین پہلو، تین ڈپارٹمنٹ کرتا ہوں۔ صحیح۔ ایک پہ نانا پہ درود پڑھتا ہوں، دوسرے میں استغفار کرتا ہوں، اور آخری میں اللہ کے حضور سر بسجود ہو جاتا ہوں۔ اللہ ہمیں چاہیے شب بیداری میں، طاق راتوں میں یہ کام تو کرنے چاہیے، لیکن سب سے اہم چیز توبہ ہے، کیونکہ توبہ عبادت کی چابی ہے۔ بے واہ واہ شک واہ۔ بے شک۔ اگر توبہ نہیں ہے تو عبادت پہ دل انسان کا مطمئن نہیں ہوتا۔ بے آپ شک۔ کوئی دنیا کا کام لے لیں، کوئی دنیا کا کام، اگر آپ کا دل مطمئن ہے نا، آپ اس کام کو تسلی بخش کر کریں لیں گے، گے، چاہے بالکل دنیا ایسے ہی جو مرضی کہتی رہے۔ اور اگر اس کام پہ آپ کا دل مطمئن نہیں ہے، نفس میں کہیں کھوٹ ہے، تو چاہے آپ نماز تو بڑی دور کی بات، حرم کعبہ میں حج بھی کریں گے تو بخاری کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ اگر کوئی بندہ حج بھی کرے اور نیت ریاکاری کی ہے تو فرمایا ہم اس کا حج بھی قبول نہیں کریں گے۔ تو توبہ عبادت، اور اللہ پاک قرآن مجید میں بڑے خوبصورت اور سنہری لفظوں سے ارشاد فرماتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے محبوب ان لوگوں کو بتا دو اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے، تم سے کوئی خطا ہو جائے، اپنے نفس پر کوئی ظلم کر بیٹھو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ تو غلام حیدر صاحب، یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان پہ یا معاشرے پہ اوورآل یا ملکی سطح پہ اگر بات کریں، کوئی سختی آتی ہے تو آپ کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے بھی آتی ہے۔ بے شک رانا صاحب، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم 40 سال تک عورتیں بانجپن ہوگی، بارش بند ہو گئی، حالات قحط سالی کی طرف چلے گئے، پانی غلہ بند ہو گیا، مال و زر بند ہو گیا۔ قوم دوڑ کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئی کہ اللہ کے برگزیدہ نبی بتائیں ہم کیا کریں۔ ابھی انہوں نے اپنی قوم سے خطاب کیا تو قرآن میں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوبصورت الفاظ ارشاد فرمایا، یرسل السماء علیکم مدرارا۔ اے محبوب ان لوگوں کا حال دیکھیے، نوح علیہ السلام کی قوم کا، جب انہوں نے قحط سالی ہوئی، مال و زر کم ہوا، عورتیں 40 سال تک بانجپن ہو گئیں، اللہ پاک نے ان پر عذاب الہی مسلط ہوا۔ میں سمجھتا ہوں قوموں کی بدحالی خدا کا عذاب الہی ہے۔ آج پاکستان کے حالات دیکھ لیں، پہلے ہم سنا کرتے تھے حاکم وقت کے پاس اگر کوئی عورت آتی نا، 2 عورتیں آگی، ایک بچہ گم ہو گیا جی جی۔ حاکم وقت کے پاس، صحیح۔ ایک کہتی ہے بچہ میرا، دوسری کہتی ہے بچہ میرا ہے۔ تو حاکم وقت نے کہا ایک کام کرتے ہیں، اس بچے کو آگ لگاتے ہیں، آگ میں ڈال دو، فیصلہ ہو جائے گا بچہ اس عورت کا کہ اس عورت کا۔ جب اسے آگ میں ڈالیں گے تو جس کا بچہ، اس نے کہا بھائی میری آنکھوں کے سامنے بچے کو آگ میں نہ ڈالو، اس کو دے دو۔ فیصلہ ہو گیا کہ بچہ اس عورت کا نہیں جس نے آگ سے بچایا۔ اور آج کے دور میں مائیں خود اپنے بچوں کو اپنے سے جدا کر رہی ہیں چند ٹکوں کی خاطر۔ جب قوموں کی بدحالی پر، اور یہ فتنوں کا دور ہے، سازشوں کا دور ہے رانا صاحب، سازشوں کے دور کے اندر اللہ کی پہچان کرنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا۔ نوح علیہ السلام نے جب یہ سارا ماجرا دیکھا تو اللہ کے حضور دعا کی۔ اللہ نے فرمایا میرے نوح علیہ السلام اپنی قوم کو بتائیں توبہ کریں، استغفار کریں۔ قوم نے توبہ کی، فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، ہم نے ان کو بارش عطا کی، ہم نے مال و زر عطا کیا، ہم نے نہروں کی فراوانی دی، ہم نے ان کی عورتوں کو اولاد کی نورینہ اولاد سے نواز دیا۔ قرآن ہمیں جب یہ میسج دے رہا ہے کہ کس ہر دور کے اندر جب قوموں کی بدحالی ہو، حالات سازگار ہوں، بے روزگاری ہو، بے جا مقدمہ بازی ہو، قتل و غارت ہو، عدل و انصاف کا دورہ ختم ہو چکا ہو۔ اچھا مفتی صاحب، ایک اور چیز ساتھ بتائیے گا کہ جو راز پوشیدہ ہیں طاق راتوں میں، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، راز پوشیدہ تو لیلۃ القدر کو، طاق راتوں کو اللہ نے پوشیدہ اس لیے رکھا ہے تاکہ ان راتوں کی اہمیت دوسری راتوں کی نسبت ممتاز اور معشرف ہو جائے۔ بے شک۔ شب برات بتا دیا، یہ شب برات ہے۔
شب معراج بتا دی یہ شب معراج ہے، 9-10 ذوالحجہ کی رات بتا دی بھی یہ بخشش کی رات ہے، محرم الحرام شب عاشور کی رات بتا دیا، عید الفطر کا دن بتا دیا، لیلۃ الجائزہ کی رات بتا دی، عید الاضحیٰ کا دن بتا دیا، جمعۃ المبارک کے بابرکت لمحات بتا دیے، 2 خطبوں کے درمیان امام کے بیٹھنے پر دعا کی قبولیت کا بتا دیا، اذان کے دوران قبول ہونے والی دعائیں اللہ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ یا رسول اللہ آپ نے لیلۃ القدر کی طاق راتوں کو چھپایا کیوں ہے؟ فرمایا اس میں لاجک یہ ہے کہ امت اس میں اپنی مصروفیات کو ترک کر کے سر بسجود الہی ہو کے گوشہ نشین ہو، تاکہ امت کو اس چھپی ہوئے راز کا افسانہ تب سمجھ آئے گا جب اس کو رات کے اندھیرے میں اللہ کی بارگاہ میں قرب کا اعلیٰ مقام نصیب ہوگا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے سال آقا زندہ رہے، ظاہری آیات طیبہ میں نبی کریم ہر سال ماہ رمضان کی آخری عشرے کے اندر طاق راتوں کی تلاش کرتے تھے، اور ہمارے معاشرے کے اندر اعتکاف کا مقصد ہی طاق رات کی تلاش ہے، جبکہ دور جدید کے اندر یہ مقصد آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ ختم ہو گیا۔ اور میں تو یہاں یہ کہوں گا ان میں بھی امپورٹنٹ چیز توبہ ہے۔ اگر توبہ نہیں، اور یاد رکھیے گا ہم تو توبہ کرتے ہیں، توبہ کرنے سے توبہ نہیں ہوتا۔ وہ کسی نے پوچھا کہ آپ آیت الکرسی اتنی جلدی پڑھتے ہو؟ اس نے کہا میں آیت الکرسی پڑھتا ہوں۔ انہوں نے کہا ایسے آیت الکرسی نہیں ہوتی، پوری پڑھنے سے انسان کو جنت میں اعلیٰ مقام ملتا ہے۔ تو توبہ کرنے سے توبہ نہیں ہوتا، چاہے وہ قوالی میں ہو، چاہے وہ سانگ میں ہو، چاہے وہ نعت میں ہو، چاہے وہ نماز میں ہو، چاہے دیکھیں نا کتنی دنیا دعا کر رہی ہے، کتنی درگاہوں پہ، آستانوں پہ، مسجدوں، ممبروں، مہراؤں پہ دعائیں ہو رہی ہیں، لیکن ابھی تک پاکستان کے حالات بہتر ہونے کے بجائے معیشت اور زیادہ ڈوبتی چلی جا رہی، پہیہ رک رہا ہے دن بدن، حالات اور سازگار ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پھر صحیح توبہ کرنے کا طریقہ بتا دیں۔ توبہ کا سادہ اور آسان طریقہ، جو گناہ ہے نا اپنا، انسان کو پتا ہے کہ میری یہ خطا ہے، اس گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو، آئندہ نہ کرنے کا مصمم ارادہ ہو، اور دوبارہ زندگی میں اس گناہ کی طرف پلٹ جانا ایسے ہی امپوسیبل ہو، ایسے ہی ناممکن ہو جیسے بھینس کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس پلٹ جانا ناممکن ہے۔ طریقہ کار سادہ سا۔ اور دوسری بات، توبہ، رانا صاحب، توبہ کی جو توفیق ہے نا ہر بندے کو نہیں ملتی۔ توبہ کی توفیق 2 بندوں کو ملتی ہے، ایک وہ جس میں احساس ہو، اور نمبر 2 جس پہ کسی کی نظر کرم ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نا دور حیات ایک نوجوان بچہ تھا، سالبہ بن عبد الرحمن اس کا نام ہے، 16-17 سال کا ہے، حضور کی بارگاہ میں نا کھڑا رہتا، بارگاہ مصطفیٰ میں نا پیش رہتا۔ حضور نے مشکیزے سے پانی منگوانا ہو کسی کو، پہ ایک دن ایک صحابی کو پیغام بھجوانا تھا، تو سالبہ بن عبد الرحمن کو بلایا، کہ فلاں صحابی کو نا پیغام دیو۔ گئے، مختصر حدیث آپ کے اس سامعین کی نظر کرتا ہوں، وہ گئے، واپس پلٹ کے نہیں آئے، مجلس برخاست ہوگی، رات گزر گئی، اگلا دن آ گیا، 3 دن گزر گئے۔ حضور پاک ڈیلی صحابہ سے پوچھتے تھے سالبہ بن عبد الرحمن کو نہیں دیکھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک کوئی پتہ نہیں۔ یہ نہیں کہ حضور کو پتہ نہیں سالبہ گیا کدھر ہے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ نے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم علیین کا وہ علم عطا فرمایا جتنا اللہ نے چاہا ہے، جیسا اللہ نے چاہا ہے، جو اللہ نے چاہا ہے محبوب کو عطا کر دیا۔ اس کا احاطہ میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ اور میں یہاں پہ اس واقعے سے پہلے بتاتا ہوں کہ توبہ جو ہے نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا توبہ کتنی بار کریں؟ فرمایا ایک دن میں 70 بار بھی توبہ کرنی پڑے تو کم ہے۔ تو عام بندے کی توبہ اور ہوتی ہے، سب عام بندوں کی توبہ اور مومن کی توبہ اور ہوتی ہے، سب مومنوں کی توبہ اور ولی کی توبہ اور ہوتی ہے، سب ولیوں کی توبہ اور شہداء کی توبہ اور ہوتی ہے، سب شہیدوں کی توبہ اور ہوتی ہے، صدیقین کی توبہ اور ہوتی ہے، سب صدیقوں کی توبہ اور انبیاء کی توبہ اور ہوتی ہے، سب نبیوں کی توبہ اور اولو العزم جن پر 4 کتابیں نازل ہوئیں ان کی توبہ اور ہوتی ہے، اور کل کائنات کی مخلوقات انسانیت کی توبہ اور تنہا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کی توبہ اور ہوتی ہے۔ میں یہاں پہ یہ بات اس نے میں نے واضح کی کہ لوگ سمجھتے ہیں نبی نے بھی توبہ کی تو نبی تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، تو نبیوں کی توبہ کا لیول سٹیٹس اور ہوتا ہے۔ سالبہ بن عبد الرحمن، اب یہاں صحابی کی توبہ کا لیول آپ کی نظر کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، گئے، واپس پلٹ کے نہیں، 3 دن ہو گئے، حضور روزانہ پوچھتے سالبہ نہیں آیا، سالبہ بن عبد الرحمن۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ،
دونوں کو بلایا، کہا دونوں مدینہ کے مضافات میں کھڑے ہو جاؤ، تشریف لے جاؤ، چلے جاؤ، آنے جانے والے اندرونی بیرونی لوگوں سے پوچھو کہ کسی نے ثعلبہ بن عبد الرحمن کا حلیہ بتاؤ، 16-17 سال کا نوجوان ہے، اڑتی ہوئی یہ لڑک پن اور یہ جوانی اور شباب کا عالم ہے، کپڑے سادہ ہیں، طبیعت مزاج سادہ، کسی نے دیکھا تو نہیں۔ آپ مضافات مدینہ کے اندرونی بیرونی رستوں کے درمیان کھڑے ہو گئے، ایک چرواہا آیا، روکا، کہا بھائی ایک نوجوان ہے بچہ، کہیں آپ نے دیکھا تو نہیں؟ انہوں نے کہا جی بچہ تو نہیں دیکھا، لیکن یہ مدینہ کے دور ہی قریب ہی یہ جو چھوٹے چھوٹے پہاڑی علاقے، ان میں کسی غار کے اندر کسی بچے کے کرخنے کی آواز آتی ہے، اور جس دن سے وہ بچہ کرختا ہے اس کے رونے کی چلانے کی آواز سے میری بکریوں نے چرنا چھوڑ دیا ہے۔ یا رسول نہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ میسج دیا، آپ نے چرواہے سے پوچھا کدھر، انہوں نے رستہ بتایا، ساتھ چلے گئے، جا کے غار کے دانے میں دیکھا تو وہی صحابی رسول ثعلبہ بن عبد الرحمن، لڑک پن کا عمر، طبیعت مزاج پشیمانی کی حالت میں ہے، پتے کھا کے گزارا کرنے والے، پشیمانی کی حالت ہے۔ پوچھا ثعلبہ کیا ہوا؟ کہا ثعلبہ منافق ہو گیا۔ ہم تو 1000 چوہے کھا کے بھی حج کو چلے جائیں، ہم سمجھتے ہیں ہم جیسا حاجی کوئی نہیں، ہم 1000 گناہ کر کے کاٹن پہن کو مسجد میں جائیں، ہم کہتے ہیں ہم جیسا نمازی کوئی نہیں۔ ہم وہ پنجابی کے ایک شاعر نے کہا نا، حج بھی کیتی جانا ہے، لہو بھی پیتی جانا ہے، کھو کے مال یتیمہ دا پیج مسیتی جانا ہے، فرض بلائی بیٹھا ہے، نفل نیتی جانا ہے، نفس تے چھری پھیردا نہیں، دمبے کیتی جانا ہے، فرض بلائی بیٹھا ہے، نفل نیتی جانا ہے، پھٹ دلان دا سیندہ نہیں، ٹوپیاں سیتی جانا ہے، دس بلے شاہ کی کیتی جانا ہے، تے کی کیتی جانا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے غار میں پہنچے، اٹھایا، سینے سے لگایا، گھر لیا، ان کا چہرہ دلوایا، طبیعت بڑی پشیماں تھی، بارگاہ رسالت میں پیغام بھیجوا، یا رسول اللہ ثعلبہ مل گیا، 40 دن کے بعد ملا ہے، یا رسول اللہ طبیعت بڑی علی۔ آقا نے فرمایا انتظار کرو، اللہ کا رسول خود ثعلبہ بن عبد الرحمن کی عیادت کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ وہی نبی ہیں جو ایک یہودی بچے کی عیادت کرے تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ ہم نہ اپنے نمازی کا حال پوچھنے نہیں جاتے، ہمارے ساتھ کا نمازی نماز پڑھنے اگلے دن آئے، ہم نہیں پوچھنے، خود ہی آ جائے گا۔ سکا بھائی، ریلیٹیو، فیملیاں، دوریاں ہو چکی ہیں، بہت زیادہ دوریاں پڑ گئی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ثعلبہ کا سر اپنی گود میں رکھا، سرے میں پہ ہاتھ پھیرا، کہا ثعلبہ بیٹا کیا ہوا؟ کہا منافق ہو گیا۔ کہا یا رسول اللہ میں جس بازار سے گزر رہا تھا، اچانک اس گھر کے اندر واش روم کا پردہ لگا تھا، ہوا چلی، پردہ ہٹا، اندر کو غسل کر رہا تھا، برہنہ اس کی پشت پہ میری نظر پڑی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری دل نے، نفس نے برداشت نہیں کیا، جو آنکھیں چہرے مصطفیٰ کا دیدار کرتی ہیں، شب و روز محبوب کی محبت میں فرفتہ رہتی ہیں، ان آنکھوں نے کیوں بے حیائی کی طرف دیکھا؟ اتنی بات کرنی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثعلبہ اللہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ رحمت کرتا ہے، وہ کرم کرتا ہے، ثعلبہ اللہ معاف کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا دیا، اتنی دیر میں فرمایا ان کی روح کفس سے پرواز کر گئی۔ حضور پاک نے دلاسا دیا کہ اللہ رحمت کرے گا، معاف کرنے والا ہے، درگزر کرتا ہے، اللہ معاف کر دے۔ روح پرواز ہوئی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی ایڑیاں اٹھا لی، پنجے زمین پہ لگائے، قبرستان کی طرف پہنچے تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے ایڑیاں اٹھا کے پنجے لگا کے قبرستان کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے ثعلبہ نے وہ توبہ کی ہے توبۃ النصوح، اگر روح زمین کی ساری امت میں وہ توبہ تقسیم کر دی جائے اللہ ثعلبہ بن عبد الرحمن کی توبہ سے میری امت کی بخشش فرما دے گا۔ اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایڑیاں اٹھا کے کیوں چل رہے ہیں؟ فرمایا توبہ ہی ایسی ہے اللہ کی 70,000 سے زائد فرشتہ میرے ثعلبہ بن عبد الرحمن کے جنازے میں شریک ہو رہا ہے، جن کی توبہ کا یہ کمال ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا قرآن میں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ میں وہ ایک حدیث میں نا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، فرمایا ہر بنی آدم خطا کار ہے، خطا ہو جاتی ہے، ان میں انبیاء کو نکالا ہے ہم نے، کل بنی آدم خطاؤن خطا کار ہیں، وخیر الخطا وہ جو خیر الخطائین ہے وہ توابون ہیں، فرمایا ان میں سب سے بہتر خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔